ہلو حضرت. ہیلو جی جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد طاہر خان غیر مقلد ہے. اچھا، طاہر خان غیر مقلد. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں تقلید کوئی چیز ہے یا نہیں، یعنی کہ جو بندہ عامی ہے، جو انسان اجتہاد طریق کے اجتہاد کو نہیں جانتا، طریق اجتہاد کو، وہ بندہ فروعی مسائل میں کیا کرے گا؟ تقلید کرے گا یا وہ مجتہد بن کر کے رہے گا؟ ہو گئی بات آپ کی. جی فرمائیے. اس کے بعد میں 2 منٹ کی ٹرم ہم باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں پھر بات کریں گے. جی حضرت، ایک اجتہادی مسائل ایک مسئلہ ذرا بیان کر دیں کہ یہ اجتہادی مسائل ہے مجتہد کی، اس میں عامی جو ہے تقلید کرے گا. ٹھیک ہے، آپ بول رہے ہیں، بات ہو گئی آپ کی؟ ہاں ہو گئی. میری بات پھر سے سن لیں آپ بغور. میں یہ کہہ الحمدللہ. رہا ہوں کہ نہیں، میں یہ غیر کہہ رہا ہوں. مجتہد، سن لیں میری بات. غیر مجتہد حضرات اگر مجتہد کی تقلید کرے گا غیر تو مجتہد مجتہد. لفظ صحیح نہیں ہے. اچھا کیا صحیح ہے؟ غیر مجتہد. اچھا غیر مجتہد. چلیے جزاک اللہ. آپ کے ذریعے سے اصلاح ہوگی. کہنے میں ہو سکتی غلطی، یہ ہوئی نا کچھ بات. الحمدللہ رہنمائی ایسے کی جاتی ہے میرے بھائی. اچھا، طول نہ کریں، آگے بات کریں. اچھا ٹھیک ہے. ایک عامی شخص کے لیے تقلید غیر مجتہد کی، وہ جو مجتہد کی تقلید اگر ہے تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، ایک اجتہادی مسئلہ جس مجتہد نے اجتہاد میں اس مسئلے کی اجتہاد کی ہو اور وہ عامی کے لیے تقلید اس میں ضروری ہو. چلیے ایک مسئلہ بیان کر دیں. اب میں بولوں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ تو کلیئر کرے کہ تقلید ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تقلید کوئی چیز ہے یا نہیں. جب تقلید پر ہماری میرے بیچ میں نہ بولے. جی جب بات اس پر یہ کلیئر ہو جائے گی کہ تقلید کرنی ہے اور تقلید ہے کوئی، تو پھر اس کے بعد میں مسائل پر بھی ہم جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلے اس بات کی تو وضاحت ہو کہ تقلید ہے یا نہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تقلید ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے تقلید تو واضح ہو جائے نا. ٹھیک ہے، ظہر کی پہلے معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ڈسکشن وہی ہو جائے کہ 12 رکعت ہے. ٹھیک ہے، کتنی رکعت ہے تو 12 رکعت بھی، لیکن پہلے یہ تو معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز ہے. اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ تقلید پہلے یہ تو کلیئر کر لینا کہ تقلید ہے. ٹھیک ہے، جب تقلید ہے یا نہیں ہے اس پر جب بات ہو جائے گی تو آگے پھر ہم مسائل پر بھی آ جائیں گے. تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ عامی شخص پر اجتہادی مسائل میں جو بندہ طریقے اجتہاد کو نہیں جانتا ہے اس میں مجتہد کی اتباع، مجتہد کی تقلید اس کے اوپر لازم ہے، واجب، ضروری ہے. آپ کے نزدیک میں کیا ہے؟ آپ بیان. بولوں میں؟ جی میں بار بار کہہ رہا ہوں، بات وہی ہے جو آپ گھما کر کے کہہ رہے ہیں. جی تقلید کے ثبوت کے لیے اجتہادی مسائل کا ہونا ضروری ہے آپ کے بقول. تو وہ اجتہادی مسئلہ پہلے بیان کرے جس میں تقلید عامی کے لیے ہے، تاکہ پھر تقلید کا ثبوت بھی مل جائے اور بات آگے اس پر کی جا سکے آسانی سے. کیونکہ تقلید کے آپ قائل ہیں اور آپ مدعی ہیں، تو آپ سب سے پہلے میرے سوال کے مطابق وہ اجتہادی مسئلہ بیان کرے جس میں عامی کے لیے تقلید ضروری ہو. ٹھیک. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تقلید کا ثبوت ہمیں مل جاتا ہے تو واضح ہے کہ فروعی مسائل بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے میں نے یہ دعویٰ کیا کہ تقلید عامی شخص پر، اس انسان پر، اس بندے پر جو اجتہاد کے طریقے کو نہیں جانتا اس پر واجب ہے، ضروری ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر اگلا اشکال آپ کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں جو مسائل میں آپ تقلید کرتے ہو وہ مسائل فروع کے اس میں کیٹیگری سے نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے، فروعی مسائل میں سے نہیں آتے، تو وہ بات الگ ہوگی. لیکن پہلے ہمیں اس بات کو تو کلیئر کر کے دینا کہ تقلید کوئی چیز ہے یا نہیں اور تقلید کی جائے گی یا نہیں. کس میں کی جائے گی ہم اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. تو جس طریقے سے میں نے دعویٰ کیا تقلید اجتہادی مسائل میں، فروعی مسائل میں، وہ مسائل جس میں نصوص نہ ہو، غیر منصوصہ ہو، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں منصوص متعارضہ ہوں اس میں، اور نصوص متعارضہ ہوں تو اس میں تقلید کی جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں کہ ان مسائل میں تقلید کی جائے گی یا اجتہاد کیا جائے گا؟ اس بات کی آپ ڈیفینیشن تو کریں، اس کے بعد میں ہم پھر مسائل کو بیان کرتے ہیں کہ تقلید کوئی چیز آپ کے نزدیک میں ہے یا نہیں ہے، بیان کریں. اچھا الحمدللہ. چلیے تھوڑی سی بات آپ نے، اسی لیے میں مفتی آصف صاحب کا دعویٰ پیش کیا تھا آپ کو کہ اس سے کچھ ذہن بنا لیں. اچھا، نصوص متعارضہ، اگر نصوص میں متعارضہ کی گنجائش ہے اعتراض کی
سب سے پہلے اس کی وضاحت کریں۔ نصوص میں متعارضہ کی گنجائش یہ جملہ بالکل محمل ہے، اور ایک جاہل انسان ہی کہے گا جو غبی ہوگا، جس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اب سنیں میری بات، آپ سنیں گے نہیں سنیں گے؟ پھر یہ تو مفتی آصف صاحب نے غلطی کی ہے بنیادی طور پر، وہ جاہل ہے۔ متعارضہ کی بات آپ نے کہی ہے، ارے بھائی آپ نے جملہ کہی ہے، آپ ہی کی الفاظ ہے کہ نصوص جو متعارضہ ہو، نصوص میں جو متعارضہ ہو۔ حضرت وہ جملہ نہیں ہے، آپ کا کیا ہے؟ آپ کا جملہ ہے، ابھی آپ نے ادا کی ہے، جو نصوص میں متعارضہ ہو، آپ نے الفاظ کہی ہے۔ پھر غلط، پھر محمل جملہ بول رہے، دیکھو دوسرے پھر سے دوہرا دیں آپ حضرت، پھر سے دوہرا دیں آپ۔ میں آپ کی بات کو بار بار کیوں دوہرا ہوں؟ ریکارڈ ہو رہا کال نا۔ اچھا آپ وہی میں سن رہا ہوں، نہیں پھر سے وہ سوال دوہرا دیں آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ارے بھائی بس مجھے اتنی سی بات بتا دو کہ آپ تقلید کرتے ہو، یہ تقلید نہیں کرتے۔ ارے میں جب ثبوت ملے گا تب کروں گا۔ یہ کون سے درخت کا نام ہے؟ یہ ہے کیا چیز؟ یہ اتنی متضاد بات ہے کہ جو قائل ہیں۔ اچھا تقلید کے مسئلے میں آپ مدعی ہیں یا میں؟ سنو نا، آپ مدعی ہیں یا مدعا علیہ ہیں؟ پہلے بتائیے پہلے۔ بالکل میں مدعی ہوں کہ تقلید واجب ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ اچھا واجب، الحمدللہ، کس کے لیے؟ عامی شخص کے لیے۔ تو عامی شخص کے لیے تقلید اگر واجب ہے تو واجب تو فروعی مسائل نہیں ہے نا؟ بالکل فروعی مسائل میں ہے۔ فروعی مسائل میں ہے واجب؟ بالکل۔ اس کی ایک مثال دے دیں، ایک دلیل دے دیں۔ ہاں میں مثال دوں گا، بالکل۔ نہیں آپ پیش کیجئے، دیکھیے ایک ایک کر کے بات ہو۔ عبداللہ صاحب آج آپ سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں تو آپ وہ دلیل پیش کر دیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ سنیں جیسے میں نے کہا نا کہ فروعی مسائل میں تقلید واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ فروعی مسائل میں تقلید واجب ہے یا نہیں؟ ارے بھائی ایک مثال دے دیں، ایک مثال دے دیں اجتہاد کی۔ اچھا چلیے یہ بتا دیں آپ، یہ بتا دیں آپ الحمدللہ کہ آپ جو ہے اجتہادی مسائل میں کس کے مقلد ہیں؟ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ ہاں چلیے الحمدللہ، ان کی ایک اجتہاد کو آپ پیش کر دیں جس سے تقلید ثابت ہو جائے۔ بالکل۔ ارے بھائی ایک اجتہاد نہیں، پوری ہدایہ بھری پڑی ہوئی ہے، پوری جامع صغیر اور جامع کبیر پوری کی پوری بیان کریں حضرت تاکہ بات تو آگے ہو، سننے والوں کو تو مزہ آئے۔ بالکل بیان کروں گا، بیان کیجیے۔ سنیں اس سے پہلے میں نے یہ کہا کہ تقلید عامی شخص پر واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، ضروری ہے، واجب ہے یا نہیں ہے؟ کس میں؟ فروعی مسائل میں نا؟ ہاں فروعی مسائل میں۔ وہ کون سے فروعی مسائل ہیں جس کو آپ بیان تو کریں کہ جس میں تقلید ہے؟ بندے پہلے وہ مسائل تو آگے ہیں نا۔ آپ تقلید کرتے نہیں کرتے ہیں حضرت؟ بھائی میں تقلید کرتا ہوں، آپ قائل ہیں نا؟ کس مسئلے میں تقلید کرتے ہیں حضرت عبداللہ بھائی؟ آپ کس مسئلے میں تقلید کرتے ہیں؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کس مسئلے میں آپ تقلید کرتے ہیں؟ فروعی مسائل میں کرتا ہوں۔ وہ کون سے فروعی مسائل ہیں ذرا آپ بتا دیں نا۔ پہلے تقلید تو واجب ہو جائے نا، پہلے تقلید۔ ارے بھائی تقلید جب تک آپ وہ مسائل بیان نہیں کریں گے تقلید کر ہی نہیں پائیں گے آپ، نہیں کر پائیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جی ظہر کی نماز پہلے، تقلید تو خود فروعی مسائل کا محتاج ہے نا۔ تقلید جو ہے وہ فروع کا محتاج ہے، تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فروعی مسائل بیان کر دیں جس میں آپ مقلد ہیں۔ فروعی مسائل مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان فروعی مسائل نہ ہو اور زبردستی تقلید کو لگا ٹھوک دیا ہو۔ نہیں بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تقلید کے قائل ہیں اور فروعی مسائل میں آپ تقلید کے قائل ہیں تو وہ فروعی ایک مسئلہ بیان کر دیں کہ جس میں آپ مقلد ہوں۔ ٹھیک ہے میں کیا کر رہا ہوں، بات دیکھیں، میری بات یہ تھی، میرا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ فروعی مسائل میں عامی شخص پر تقلید واجب ہے۔ آپ اس کا جواب دعویٰ کیا بیان کر رہے ہیں مجھے بتائیں۔ میرے بھائی پہلے تقلید تو سنو، آپ نے پہلے مقلد آپ ہیں تو آپ دلیل پیش کریں، دلیل ہی کے مطالبہ میں کر رہا ہوں اور اس سے آپ بچ رہے ہیں۔ آپ جس مسئلے میں مقلد ہیں وہ فروعی مسئلہ ایک بیان کر دیں کہ تاکہ تقلید ثابت ہو جائے، آپ مقلد ثابت ہو جائے، بات ہم آگے بڑھا دیں۔ بھائی میرے تو آپ یہ کہہ دینا کہ میں بھائی یہ منطقی چالاکی یہاں مت کیجیے آپ عبداللہ صاحب، سیدھا موضوع پر آپ بات کیجیے، کیونکہ ابھی میں پھر آپ سے ایک بات ادباً گزارش کرتا ہوں، آپ کے یہاں خود متضاد بات ہے یہ۔ کوئی کہتا ہے فروعی مسائل میں تقلید ہے، کوئی کہتا ہے فرائض میں تقلید ہے،
ایک مثال دے دوں، ابھی میں ریکارڈنگ بھیج دوں گا، ابھی بات ہوئی 10 منٹ پہلے، وہی جو آپ بتا رہے تھے کل بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک مثال کے طور پہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، میں نے کہا الحمدللہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر امام قرات کرے تو امام کے قرات کرنے کا حکم قرآن میں ہے اور مقتدی کے سننے کا حکم ہے، میں نے کہا بہت اچھی چیز ہے، تو حضرت یہ اجتہادی مسئلہ ہوا یا نہیں، میں بولا پوری بیان کر لیں، آپ نے قرآن پیش کر دی، میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو جب قرآن کی دلیل آپ پیش کر دیے تو قرآن کی دلیل آ جانے کے بعد میں یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کا حکم آنے کے بعد میں مجتہد کو اجتہاد کی ضرورت ہے، آپ خود دلیل پیش کر رہے ہیں قرآن کی کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنیں، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس میں اجتہاد کہاں سے آ گیا وہ آپ بتا دیں اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں نماز کیا ہے، کہنے لگے فرض، میں نے کہا کہ آپ فرائض میں مقلد ہیں، وہی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ دلیل دے دیے ریفرنس میں، اور قرآن کی دلیل دینے کے بعد میں حیرت یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ لوگوں میں سے، آپ مراد نہیں ہے اس میں سے، کہ یہ کہتے ہیں، ابھی ریکارڈ دے دوں گا، میں بھیج دوں گا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک کے لیے پڑھنا حکم فرض ہے اور ایک کے لیے سننا فرض ہے، تو میں نے کہا یہ حکم کہاں ہے، کہنے لگے قرآن میں، تو جب قرآن میں یہ حکم واضح ہے تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے، چلیے بولیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پھر انہوں نے دوسری بات کر دی، دوسرے کی بات کی، جب میری بات کرتے تو میں اب سنو، میں دوسرے کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بیان کریں جیسے وہ بیان کر رہے ہیں، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، وہ فرائض میں بھی تکلیف کے قائل ہے عبداللہ صاحب۔ آپ نے 3 منٹ بول لیا، مجھے نہیں بولنے دے رہے، میں بولنے دے رہا ہوں، آپ وہ مسئلہ بیان کریں جس میں مقلد ہے بس۔ ہاں سنیں، خاموش رہیں۔ ان کا ایک مناظر ہے عمر صدیق صاحب، یہ ان کے سامنے بیٹھتا ہے، کیا ان کا نام ہے، امن پوری صاحب، ان کو کہتا ہے کہ آپ حدیث کو پیسے پر، آپ دوسرے پہ نہ جائیں، دوسرے پہ نہ جائیں، آپ نے یہ کہا ہے، نہیں، آپ نے میرے اوپر پابندی لگائی ہے کہ آپ دوسروں کی بات نہ کریں، آپ بھی نہ کریں، مجھ سے اور آپ کی منفرد انفرادی طور پر بات ہو رہی ہے۔ آپ بکلو، آپ کی بڑھاک مٹ جائے گی، بکلو۔ بالکل میرے لیے اور آپ کے لیے یہ چیز دوران گفتگو مضر ہے کہ ہم اور آپ دوسرے کا حوالہ دیں، سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے درمیان آپ ہی کے بقول آپ نے پابندی لگائی ہے، میں مانتا ہوں، آپ مجھے وہ مسئلہ بتائیں جس مسئلے میں آپ تقلید کرتے ہیں اور وہ فروعی مسائل ہو، بس۔ بکو ابھی اور بکو نہیں بس ہو گیا، آپ ادھر ادھر اگر موضوع سے ہٹیں گے عبداللہ صاحب تو میں نہیں بولنے دوں گا۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی انہوں نے کہا کہ دوران گفتگو میں دوسرے کا حوالہ دینا مضر ہے اور خود بہت دیر تک دوسرے کا حوالہ دیتے رہے۔ اب سنیں، انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا اور اشکال میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ نصوص ہوتے ہوئے تقلید اور اجتہاد کیسے، تو طلاق ثلاثہ میں غیر مقلدین کا یہ کہنا ہے کہ 3 طلاق ایک ہے، ٹھیک ہے، ایک مجلس کی، اور پھر جب اس میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات پیش کرتے تو کہتے وہ ان کا اجتہاد۔ ارے جب نصوص موجود تھی، جب نص موجود تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اجتہاد کیا؟ گدھوں تم خود دوسری طرف دوگلی پالیسی کیوں اختیار کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ واضح نصوص سے ثابت ہے۔ باقی یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، قرآن فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا، ایک تو نماز کا حکم ہے کہ نماز کا حکم کیا ہے، نماز میں ہر چیزیں فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ اگر سر کے اوپر ٹوپی نہیں رکھتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سطر کو چھپانا فرض ہے، تو نماز میں کچھ مطلق نماز فرض ہے، لیکن نماز کے اندر میں ہر چیز، جیسے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بندہ 7 مرتبہ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بندہ 3 مرتبہ، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ 7 مرتبہ کہنا ہی فرض ہے، ایسا نہیں ہے، تو نماز کا ہر حکم فرض نہیں ہے۔ اب رہی بات پھر جو اشکال انہوں نے کیا تھا، وہ اشکال کو میں نے لوٹا دیا ہے انہی کی طرف۔ اب دوسری بات یہ کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اجتہادی مسائل میں جو مسائل تقلید اجتہاد کی کیٹیگری سے آتے، جس میں تقلید کرتے، جیسا کہ آپ نے مانا بھی ہے کہ مجتہد کے لیے اجتہاد اور عامی شخص کے لیے تقلید ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اجتہادی مسائل میں آپ مقلد ہیں یا مجتہد ہیں؟ اس بات کی وضاحت کریں۔ آپ اپنے دعوے کو شیعوں اور قادیانیوں کی طرف وہاں مت جائیں، پہلے آپ کیا ہیں وہ آپ کے پروف ہو۔ ہلو حضرت، شیعوں اور قادیانیوں کون رافضی ہے کون قادیانی ہے بعد میں واضح ہوگی۔ اب سنیں، میں نے بولوں، سنیں، میں نے یہ کہا تھا کہ تقلید فروعی مسائل میں واجب ہے، ضروری ہے، اس کے اوپر میں حوالہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، حوالہ پڑھتا ہوں۔ نہیں اب سنیے، جو بات آپ نے کہی بات سمجھ میں آ گئی سنجیدگی سے، آدھا گھنٹہ سننے کے بعد میں بات یادیں نہیں رہتی ہے۔ سنو، ایک منٹ، 3 منٹ ہو گئے آپ کے، 1 منٹ میں سوال کر لوں۔ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کی جو